الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان پر ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور قربانی کے ایام جاری اور ساری ہیں، اور ان دنوں کے اندر کثیر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے غریبوں کی قربانی۔ امیر تو قربانی کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن غریبوں کو قربانی کیسے کرنی چاہیے اور غریبوں کو قربانی کا ثواب کیسے ملے گا؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی اگر زندگی کو آپ پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جو امیر ہوا کرتے تھے صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، تو جو غریب صحابہ کرام ہوا کرتے تھے وہ حرص کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ امیر جو ہے ہم سے زیادہ نیکیاں لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر کوئی نہ کوئی عمل ارشاد فرماتے تھے کہ یہ اگر عمل تم نے کر لیا تو تمہارا جو ثواب ہوگا وہ ان کے برابر ہو جائے گا یا اس سے بڑھ کر ہو جائے گا۔ تو آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر سنیں گے کہ غریبوں کی قربانی کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا ایک جز ہے کہ جب عشرہ آ جائے تم میں سے کوئی بھی قربانی کرنا چاہے تو اسے اپنے بال اور کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے۔ یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو جب یہ عشرہ آ جاتا ہے، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کا یہ جو 10 دن کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر وہ اپنے بالوں کو بھی نہ کٹوائے، اپنے ناخنوں کو بھی نہ کٹوائے اور اپنے جسم کا کوئی بھی عضو نہ کٹوائے، یہ اس کو چاہیے۔ اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ قربانی کرنے والا ہے، جو قربانی کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یکم ذی الحج سے پہلے اپنے بالوں کو بھی کٹوا لے، اپنے ناخن وغیرہ بھی کٹوا لے اور اپنے جسم سے جہاں پر بھی اس نے حجامت وغیرہ کروانی ہے وہ یکم ذی الحج سے پہلے کروا لے، تاکہ ان 10 دنوں میں اس کو آسانی رہے اور عید کی نماز کے بعد وہ اپنی حجامت وغیرہ کروائے۔ اس کی مختلف حکمتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو حجامت کا نہ کروانا ہے یہ حاجیوں کا کام ہے، جو مکے کے اندر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ حاجیوں کا کام ہے کہ حاجی حجامت نہیں کرواتے۔ مطلب حاجی جو ہوتے ہیں وہ ان حج کے ایام کے اندر نہ اپنے ناخن کاٹتے ہیں، نہ بال کاٹتے ہیں، نہ اسی طریقے سے کوئی اپنے جسم کا کوئی بھی عضو وغیرہ یا جسم کا کوئی ٹکڑا نہیں کٹواتے۔ اور اس وجہ سے نہیں کٹواتے چونکہ یہ ان کے بال نہ کاٹنا یا ان کے ناخن نہ کاٹنا یہ جہنم کا ان کے لیے فدیہ بن جائے، جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو حج کرنے والا ہے وہ یہ کام نہیں کرتے، لہذا جو قربانی کرنے والے بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بالوں وغیرہ کو ان ایام کے اندر نہ کٹوائیں تاکہ وہ حاجیوں کے ساتھ ان کی مشابہت ہو جائے۔ تو اچھوں کی نقل کرنا بھی اچھا ہوتا ہے، جیسی نیت ویسی مراد ہوتی ہے۔ تو اگر اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی اور اللہ کریم ہمارے بھی بخشش فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ جو حکم ہے یہ استحبابی ہے، مطلب لازمی نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بندہ ہے جو قربانی نہیں کر سکتا، جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی نہیں کر رہا، جس پر واجب ہی نہیں ہے قربانی کرنا، غریب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بال اپنے ناخن ان ایام کے اندر نہ کٹوائے۔ دیکھیں ہر چیز آ جائے گی، سر کے بال بھی آ جائیں گے، داڑھی بھی آ جائے گی، زیر منہ ناف بھی آ جائیں گے، بغلوں کے بال بھی آ جائیں گے، آپ کے ہاتھ کے ناخن، پاؤں کے ناخن، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔
تو فرمایا کہ 10 دن ان ایام کے اندر، یعنی یکم ذوالحج سے لے کر 10 عشرے تک ان ایام کے اندر حجامت وغیرہ نہ کروائے اور عید کی نماز پڑھ کر اپنے ناخنوں کو کاٹے یا اپنے بالوں وغیرہ کو کٹوائے تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کو قربانی کا ثواب مل رہا ہے، تو یقیناً یہ ایک آفر ہے اور ہم سب کو ہی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔